حلال اور حرام جانوروں کی پہچان کے حوالے سے علماء نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں۔ انہی طریقوں میں سے آج ہم آپ کے سامنے ایک طریقہ بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی جانور پائے جاتے ہیں ان جانوروں کی بنیادی طور پر دو قسمیں بنتی ہیں، خشکی کے جانور اور تری کے جانور۔ تری کے جانوروں سے مراد پانی کے اندر رہنے والے جو جانور ہیں، ان میں صرف اور صرف مچھلی حلال ہے۔ مچھلی کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ ہاں، وہ مچھلی جو پانی میں رہ کر مر جاتی ہے اور مرنے کے بعد پانی کے اوپر تیر آتی ہے، اس کا کھانا ناجائز ہوگا۔ اسی طرح جھینگا کے حوالے سے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء جھینگا کو مچھلی قرار دیتے ہیں، تو جب یہ مچھلی ہے ان کے نزدیک تو اس کا کھانا جائز ہے، اور بعض علماء جھینگا کو مچھلی قرار نہیں دیتے، تو اس وجہ سے وہ جھینگا کھانے سے منع فرماتے ہیں۔ بہرحال جھینگا کھانے میں احتیاط ہی کرنی چاہیے اور اس سے بچنا ہی چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص کھا لیتا ہے تو ہم اس پر ناجائز یا حرام ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ رہ گیا کیکڑا، تو کیکڑا کھانا جائز نہیں ہے کیونکہ کیکڑا مچھلی نہیں ہے۔ تو تری والے جانوروں میں صرف مچھلی کھانا جائز ہے، مچھلی کے علاوہ باقی سب جانور حرام ہیں۔ اس میں اگر پہلی قسم کی طرف اگر چلا جائے کہ خشکی کے جانور، خشکی کے جو جانور ہیں ان کی بنیادی طور پر چار قسمیں بنتی ہیں: چرندے، پرندے، درندے اور حشرات الارض۔ حشرات الارض جتنے بھی ہیں سب کے سب کھانا حرام ہیں، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، کہ حشرات الارض ہیں، تو جتنے بھی حشرات الکیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں وہ سب کے سب کھانا ناجائز اور حرام ہیں۔ اس میں اگر دوسری قسم کی طرف جایا جائے، دوسری قسم ہے درندے۔ درندوں سے مراد نکیلے دانتوں والے شکاری جانور۔ نکیلے دانت ان کے ہوتے ہیں، کچلیاں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جانور شکار کرتے ہیں اور دیگر جانوروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ تو نکیلے دانتوں والے جانور جن کو درندے کہا جاتا ہے، یہ سب کے سب درندے حرام ہیں۔ جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ہاتھی ہے، یہ سب کے سب درندوں میں آتے ہیں، تو یہ درندے سب حرام ہیں۔ اسی طرح یہ جو قسم ہے پرندوں کی، پرندوں میں یہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو پنجے والے پرندے ہیں، یعنی پنجوں کے ساتھ وہ شکار کرتے ہیں یا جن کو شکاری پرندہ کہا جاتا ہے، وہ پرندے اور مردار کھانے والے پرندے یہ حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب کے سب پرندے جو ہے وہ حلال ہیں۔ تو پنجوں والے پرندے کے جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں اور مردار کھاتے ہیں، ان کی مثال اگر دیکھی جائے، جیسے شکرا ہے، باز ہے، چیل ہے، گدھ ہے، اور اسی طرح کوا ہے کہ یہ مردار کھاتا ہے۔ تو یہ سب پرندے جو ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ پنجوں والے پرندے اور مردار کھانے والے پرندے یہ حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باقی سب پرندے حلال ہیں۔ جیسے طوطا ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ طوطا کھانا کیسا ہے، تو طوطا کھانا بھائی حلال ہے۔ اسی طرح چڑیا ہے، اسی طرح جو ہے وہ دیگر جو پرندے ہیں جو پنجوں کے ساتھ شکار نہیں کرتے وہ کھانا جائز ہے، اور یہ پنجوں والے پرندے کے جو پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں ان کا کھانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں اگر اس قسم کی طرف چلا جائے کہ چرندوں میں اگر دیکھا جائے تو انسی بھی ہوتے ہیں اور وحشی بھی ہوتے ہیں۔ انسی سے مراد جو پالتو ہوتے ہیں، گھروں میں ان کو پالا جاتا ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، تو یہ انسی جو جانور ہیں ان میں سوائے گدھے اور خچر کے باقی سب کے سب جانور حلال ہیں۔ صرف گدھا حرام ہے اور اسی طرح خچر حرام ہے۔ گدھے کی حرمت تو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، اسی طرح خچر کی حرمت بھی بیان کی گئی ہے، اور خچر اور گدھے کے علاوہ باقی سب کے سب انسی جو جانور ہیں وہ سب حلال ہیں کہ جن کو گھروں میں پالا جاتا ہے۔ اس طرح وحشی جانوروں کی طرف اگر جایا جائے تو وحشی جانوروں میں اگر ایسے جانور ہیں جو درندے نہیں ہیں، نکیلے دانتوں والے نہیں ہیں، اور اپنے اس طرح وہ نکیلے دانتوں کے ساتھ شکار نہیں کرتے، تو وہ وحشی جانور جیسے ہرن ہو گیا، اسی طرح جناب وحشی گائے ہو گئی، زیبرا ہو گیا، اسی طرح زرافہ ہو گیا، یہ جانور حلال ہیں۔ وحشی جانوروں میں یہ جانور جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے یہ حلال ہیں، اور یہ جو وحشی جانور جو درندے وغیرہ ہوتے ہیں یہ حرام ہیں۔ اور اسی طرح خنزیر جو ہے یہ بھی حرام ہے، کیونکہ وہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر موجود ہے اور قرآن کے اندر ہی اس کی حرمت بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ حلال اور حرام جانوروں کی پہچان کے حوالے سے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔